السلام علیکم ناظرین، میرا نام زہیب خالد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل حیران کن دنیا۔ ناظرین، آج ہم دو ٹاپکس پہ بات کرنا چاہیں گے۔ دونوں ٹاپکس ایک گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے اور ایک اپوزیشن سے ریلیٹڈ ہے۔ تو پہلے ہم تھوڑا سا اپوزیشن کے نریٹو کے اوپر بات کرتے ہیں، اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ جو آپ کی اپوزیشن کا کل جلسہ ہوا مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں پی ڈی ایم کا، تو مولانا فضل الرحمان نے آج بڑی جسے کہتے ہیں بے تکی سی بات کر دی اور ایک اجلاس کال کیا مریم نواز کے گھر یعنی رائے بڑا پیلس میں، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میڈیا چینلز کے اوپر دباؤ تھا، اینکرز کے اوپر دباؤ تھا، اور ان کو کہا گیا کہ آپ نے اس طرح کی رپورٹنگ کرنی ہے۔ یہ جلسہ تو اتنا بڑا جلسہ تھا کہ شاید جو 23 مارچ 1939 کا جلسہ ہوا ہے اس کے بعد اگر کوئی بڑا جلسہ کوئی اس جگہ پہ ہوا ہے تو وہ کل والا ہمارا جلسہ تھا۔ عوام کا جمع غفیر تھا، اتنا جمع غفیر تھا کہ ہر طرف عوام ہی عوام تھی۔ اور بی بی سی کے متعلق کہا محترمہ مریم نواز صاحبہ نے، کیونکہ محترمہ مریم صفدر اعوان صاحبہ نے، کہ بی بی سی نے کہا یہ بہت بڑا جلسہ تھا، بہت بڑا جلسہ تھا۔ اور جب یہی بی بی سی نے رپورٹنگ کرتے ہوئے کہا تھا تو کچھ عرصہ پہلے کہ مریم نواز ڈیل کے لیے فوج کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہیں، تو پھر کہتی تھی انہوں نے ہمارے حقائق تو تروڑ بروڑ کر پیش کیے۔ یعنی جب ان کے مطلب کی بات کریں تو پھر وہ جلسہ اچھا بھی تھا اور باقی معاملات بھی تھے اور باقی چیزیں بھی تھے۔ اگر ان کے جلسہ ان کی توقعات کے مطابق نہیں ہو گیا فار سم ریزنز، تو وہ چینلز کے اوپر آ گیا کہ جی اب انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے اوپر لگا دیا الزام کہ وہ انہوں نے دباؤ ڈالا جس کی وجہ سے چینلز نے رپورٹنگ ٹھیک نہیں کی۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ چلو ٹھیک ہے چینلز نے رپورٹنگ نہیں کی، کیا حامد میر، کیا آپ تجزیہ سن لیں، انہوں نے فریہ ادریس کے ایک پروگرام میں غالباً بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں پہ کہا کہ جلسہ تھا میرے خیال سے شام میں نہیں ہونا چاہیے تھا، سردی تھی جس وجہ سے لوگ نہیں آئے، کووڈ تھا فلاں، انہوں نے مطلب سارے عذر پیش کیے اور یہ کہنے کی جسارت حاصل نہیں کی کہ جلسہ بہت برا ہوا۔ انہوں نے پھر بھی لپی لپٹی گورنمنٹ کو اپوزیشن کو بتایا کہ جلسہ فارغ تھا، اور جبکہ افتخار احمد صاحب نے فرمایا کہ جلسے میں خود شریک تھا، جلسے کے اندر عوام تھی لیکن جتنی ہونی چاہیے تھی اور جتنی ہائپ کریٹ کی اتنی نہیں تھی، مقصد ان کا بھی کہنے کا یہی تھا۔ اب تیسری بات، باقی انڈیپینڈنٹ جتنے بھی رپورٹرز ہیں جو جو چینل 24 ہے، میں نے کل بھی اپنے ویڈیو میں کل والے ویلاگ میں دیکھیں، میں نے کہا تھا کہ چینل 24 پرو اپوزیشن چینل، جیو، اس کے بعد ایکسپریس، ایون دنیا جو کسی حد تک بیلنس رپورٹنگ کرتے ہیں، ان سب کا ویو بھی یہ تھا کہ جلسے کے اندر جتنی عوام تھی اتنی عوام مطلب یعنی ہونی چاہیے تھی اتنی عوام نہیں تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں اپوزیشن کہتی ہے میں نہ مانوں، وہ تو عوام تو بہت تھی۔ اور مجھے سب سے ذرا حیرت مولانا فضل الرحمان کے دعوے پہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ وہ کہتے ہیں نا کہ انگلش میں اردو میں ایک مثال ہے اکثر ہمارے بولی جاتی ہے کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، تو وہ اس کو پنجابی میں ہم کر کے دیتے ہیں، مقصد کی یہ ہے کیا، تو کوئی کہتے ہیں کہ آپ نچنا آندہ نہیں، کہتے جی آپ کا جو ویڑا ہے وہ ٹیڑھا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کو اردو میں بتانا کہ اردو جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ جو اردو سمجھتے ہیں، مقصد کہنے کی یہ تھا کہ جب ناچنا ان کو خود نہیں آ رہا، ناچنا خود نہیں آتا اور آگے سے اس نے بہانا یہ ادھر یہ پیش کیا کہ جو آپ کا جو ویڑے سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کی جگہ ہے، جو گھر ہے، جو فرش ہے وہ ٹیڑھا ہے، اس لیے مجھے ناچنا نہیں آ رہا۔ تو یہ فضل الرحمان پی ڈی ایم کا پیتھیٹک قسم کی ان کی، اور سب سے مزیدار بات انہوں نے کی اس پہ مجھے بڑی ہنسی آئی اور مجھے واقعی لگا کہ یہ مولانا فضل الرحمان کے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی ہے جو وہ کچھ نہ کچھ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 31 دسمبر تک ہماری تمام جماعتوں کے استعفے آ جائیں گے، فضل الرحمان کے بھی، اپوزیشن کی باقی پارٹیوں کے بھی، نون لیگ کے پاس، پیپل پارٹی کے پاس، اور جب کہ گورنمنٹ مستعفی ہو جائے 31 جنوری سے پہلے پہلے، یعنی کہ ایک مہینے کا پھر بھی ٹائم ہے۔ یعنی وہ مولانا صاحب کیا کریں گے، 31 دسمبر تک سارے استعفے اکٹھے کر لیں گے، کرنے کے بعد اس کے اوپر دم درود شروع کر دیں گے، اس کے اوپر کوئی دم پڑیں گے، کوئی درود پڑھیں گے، درود پڑھیں گے تو اللہ کرے ان کو نیکیاں ملیں گی، کیونکہ درود پڑھنے پہ تو لاکھوں کروڑوں نیکیاں ملتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی آتی ہیں، لیکن وہ کوئی دم درود دوسرے والا پڑھیں گے میرے خیال سے، جس سے وہ استعفے خود بخود چلیں گے، کچھ نہ کچھ معاملات بنائیں گے اور 31 جنوری تک صندوق میں ایسے سنبھال کے رکھیں گے کہ جناب 31 جنوری تک گورنمنٹ کے ذہن میں کوئی ایسا خیال آ جائے گا، منافع خواب آ جائے گا 31 جنوری تک، 1 جنوری سے لے کر 31 جنوری کو، تو یار گورنمنٹ ختم کرنی چاہیے۔
پھر انہوں نے کہا اگر قطعی جنازہ ختم نہ کی تو ہم 1 فروری کو پھر اجلاس کریں گے، اجلاس کر کے پھر اگلا لائحہ عمل طے کریں گے کہ لانگ مارچ کب اور کیسے کرنا۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا پرانی ویڈیو میں دیکھی جس میں نے کہا تھا جب 8 جو دسمبر کو تو مریم نواز نے جب اجلاس ان کا ہونا تھا پی ڈی ایم کا، تو انہوں نے کہا تھا مریم نے آر ہوگا یا پار، تو میں نے تو کہا تھا کہ یہ آر ہوا نہ پار بلکہ یہ شرمسار ہو گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہی پلاسٹک کا، اور یہاں پلاسٹک کا واقعی نکلا، تو یہ حالات و واقعات ہیں۔ تو میرے خیال سے مولانا کو شرم کرنی چاہیے، اور باقی ان کے ساتھ اپوزیشن کو بھی شرم کرنی چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پہ اوپر لگا رہے ہیں، کیا سارے چینل بک گئے تھے؟ کیا سارے اینکرز بک گئے تھے؟ کیا سارے یوٹیوبرز بک گئے تھے؟ کم از کم تھوڑی سی اسے کہتے ہیں نا شرم کھائیں اور دیکھیں کہ اپنی ناکامی کو اعتراف کریں، کہ ناکامی اعتراف کرنے سے کوئی بندہ جسے کہتے ہیں نا کوئی نیچے نہیں چلا جاتا، بلکہ اگر ہم ناکامیوں سے سیکھتے ہیں تو پھر ہی اب ترقی کرتے ہیں۔ بہرحال اب ہم چلتے ہیں گورنمنٹ کی طرف۔ گورنمنٹ کی طرف میں عمران خان کا فوراً ٹویٹ آ گیا کہ جناب اتنا پتھیٹک قسم کا جلسہ ہوا، یہ ہوا وہ ہوگا، این آر او نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ آئی ٹوٹلی اگری ود یو۔ عمران خان اسی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ آئے تھے کہ میں کسی بھی این آر او ان کو نہیں دوں گا۔ میرے خیال سے عمران خان کو تکبر میں، غرور میں، کسی چکر میں نہیں آنا چاہیے۔ گورنمنٹ کو اس بات پہ بغلیں بھی نہیں بجانی چاہیے کہ 115 روپے چینی ہو گئی تھی جو واپس غالباً 81 یا 80 کے قریب آ گئی ہے۔ گورنمنٹ کو چینی لانی ہے واپس 55-60 پہ جہاں سے چینی انہوں نے پکڑی تھی، جس ریٹ پہ پکڑی تھی، اور جو اس پروسیس میں جن نے پیسے بنائے ہیں، جن مافیاز نے کیا ان کو نکیل ڈالنی ہے۔ دوسری بات، عمران خان کو رائٹ مین فار دی